السلام علیکم ویورز. آج کا پہلا سوال ہے. شیراز آغاز ہیں استنبول سے. تعلق ان کا پاکستان سے ہے. شہر کا ذکر انہوں نے نہیں کیا کہ کون سا پاکستان کا شہر ہے جس سے یہ. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ صرف دبئی کی ترقی کی بات کرتے ہیں کہ آپ کو ترکی کی ترقی نظر نہیں آتی. وہاں کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ترک لوگ عربوں سے زیادہ باکمال اور محنت کش ہیں. پاکستانی عوام کو عربوں کی بجائے ترکوں کو اپنا رول ماڈل بنا لینا چاہیے. شیراز آغا صاحب، مجھے سچی بات ہے آپ کے سوال کا یہ حصہ مجھے سمجھ نہیں آیا. میں تو ہاؤس آف کارڈز کہتا ہوں دبئی کو. میں نے کب اس کی ترقی کی بات کی؟ وہ تو سارا کچھ مصنوعی ہے. ترقی کسی اور چیز کا نام ہے. ایک بندے کا اگر جیک پاٹ وہ لاٹری نکل آئے گا فلانا، میں تو وہی مڈل ایسٹ کے لوگوں کو میں ترقی یافتہ تو سمجھتا ہی نہیں. ان کے کو 2-4 ادارے انہوں نے 5-7 بنائے ہوتے جو دنیا کے ٹاپ کی یونیورسٹیز میں ہوتے، اور ان کے ہاں کچھ سائنٹسٹ پیدا ہوئے ہوتے. کسی نے لٹریچر میں نوبل پرائز یا کسی نے سائنس میں یا فلاں. میں نے تو کبھی نہیں کہا. آپ یا تو کوٹ کرتے کو بات. ممکن ہے کہیں میں نے کوئی بات طنزیہ انداز میں کی ہو، یا کہ چلیں انہوں نے لا اینڈ آرڈر یہ وہ، لیکن وہاں مونارکی ہے، عمارتیں ہیں، وہ ڈکٹیٹرشپ ہیں. تو آئی ڈونٹ نو کہ دبئی کی ترقی کی بات میں نے کب کی ہے، کہاں کی ہے. اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو پلیز آپ مجھے کریکٹ کریں. مجھے بتائیں کہ کون سی تاریخ کا کون سا کالم تھا یا کہاں میں نے بات کی. یا زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں سمجھا نہیں پایا ہوں گا. بعض اوقات جملے کی کنسٹرکشن اس طرح کی ہوتی ہے جس سے پراپر کمیونیکیشن نہیں ہوتی. تو یہ میں آئی جسٹ ڈو ناٹ ایگری ود دس ایٹ آل. یہ تو ہاؤس آف کارڈز ہے سارے کے سارے. ہی پیسہ آ گیا تو بلڈنگ میں تو بلکہ مذاق اڑایا ہے کو برج العرب. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ برج شرج کیا ہوتے ہیں؟ تو الٹ جانے والی چیزیں ہیں. جب تک آپ سائنس اور ٹیکنالوجی میں اپنا آپ نہیں منواتے تو یو آر نو ویئر. میں نے تو بلکہ اپنے شاید اسی پروگرام میں نے کہا کہ 1 کروڑ ٹیپو سلطان بھی ہو تو آج کل وہ شمشیر و ثنا اور یہ اور وہ تو دلیر، تو آج کوئی محمد بن قاسم آ جائے تو کوئی فلانا آ جائے. آل دس از irrelevant ٹوڈے. تو بہرحال آپ کے سوال کا یہ حصہ تو میں یا تو مجھے سمجھائیں میں نے کب کیا کہا، کوٹ اینڈ کوٹ. اچھا، اب آئیں ترک لوگوں کی. تو عربوں کا تو کوئی لمبا چوڑا کنٹریبیوشن ہے ہی نہیں. پہلے صاحب باقی تو جو کیا ہے ترکوں نے کیا ہے. بعد میں منگولوں نے اسلام قبول کر لیا ہے. کوئی صلاح الدین ایوبی اتنا بڑا ہمارا ہیرو ہے، وہ کرد تھا. طارق بن زیاد کی بات کرتے وہ بربر تھا. اور آپ کو علم ہوگا کہ ایون امیر تیمور اس کا جو قبیلہ تھا وہ برلاس ہے، وہ ترک ہے. اور جنہیں ہم مغل کہتے ہیں یہاں، یہ جو کیا نا شیری رحمان ہے پیپلز پارٹی کی، انہوں نے بھی ایک مکانہ سا بیان دیا تھا پرائم منسٹر کے بیان پہ، جس میں اس نے ان کو ترک کہا تھا. تو اس نے کہا اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ مغل ہے. اور میں نے کہا پڑھی لکھی اور تو کیا منگی مار رہی. یہ جو بابر ہے یہ گھر میں ترکی بولتے تھے. فارسی زبان ان کی کوٹ لینگویج تھی. تو بابر کا تو جو کتاب ہے بابر کی، وہ تو اس کے بابری نہیں ہے، وہ اس کا فارسی میں ہوا ترجمہ ہے. اوریجنلی ظہیر الدین بابر نے، یہ دیکھیں اتفاق سے میرے سامنے پڑی تھی، میں آپ کو اس کا نام ہے وقائع بابر. ٹھیک ہے، ظہیر الدین محمد بابر. تو ترکی بولتے تھے وہ گھر میں بھائی. اچھا، یہ جتنے بڑے بڑے نام ہیں آپ کے واریئرز کے، وہ تو نان عربز. باقی شروع ابتدائی تاریخ آپ چھوڑ دیں. اس کے بعد جب بنو امیہ کی قبریں کھودی ہیں بنو عباس میں، اس کے بعد تعصب بھی آ گیا، خلافت بھی ختم ہو گئی، ملوکیت آ گئی. حضور اتنا بڑا ان کو پش دے گئے تھے کہ یہ 100 سال نکال گئے. اس کے بعد عربوں کا تو کوئی رول قصہ کہانی ہے ہی کوئی نہیں ہے. اچھا، جہاں تک عربوں کا تعلق ہے تو میں حیران ہوں. ان پہ بے شمار میں کالمز لکھ چکا ہوں. استنبول میرے پسندیدہ شہروں میں سے ایک ہے. بلکہ ایک بات سن لیں، میرے ساتھ پاکستان کے کچھ دوست تھے، تو ایک پہاڑی کے اوپر جہاں سے وہ سارا استنبول نظر آتا ہے، وہاں کھڑے تو میں نے ان کو کہا
میں نے کہا یار ہم لوگ وہاں کہتے ہیں کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا. میں نے کہا دیکھو ہم ٹاپ پہ تھے, سارا استنبول نظر آ رہا تھا. تو میں نے کہا دیکھو ہم تو ایم ہی گھر بیٹھے چودھری بنے ہوئے ہیں کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا پیدا ہی نہیں ہوا. میں نے کہا جس نے یہ دیکھو یہ ہے استنبول, اس کو دیکھو. جس نے یہ نہیں دیکھا اس کے ابھی ماں باپ کی منگنی نہیں ہوئی. تو سارے دوست آج بھی مجھے کہتے ہیں, میں بہت بڑا ایڈمائرر ہوں, بے شمار لکھ چکا ہوں, بے شمار میں نے پڑھا ہے ان کے بارے میں, ان کی تاریخ کے بارے میں. تو میں تو ترکوں کا بہت زبردست مداح ہوں. پتا نہیں آپ نے کیسے یہ بات کر دی ہے, لیکن وہ لیول دیکھیں 600 تو 20-25 سال 3 کانٹیننٹس پہ حکومت کی آٹومنس, جسے ہم خلافت عثمانیہ کہتے ہیں. خلافت تو اس کو اللہ معاف کرے کہنا ہی نہیں چاہیے, جن کے حرم میں سینکڑوں عورتیں ہوں اور قانون ہو باقاعدہ کہ ولی عہد کے علاوہ سب کو قتل کر دیا جائے. حضور کا فرمان تو یہ ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں, ادھر سگے بیٹے بھائی فارغ کرنا معمول تھا. وہ اور کہانی, ان کا عروج, ان کا کمال اور ان کی جو ٹیکنالوجی کی طرف. پھر ان کا زوال آیا جب شیخ الاسلام یہ گٹوں میں بیٹھ گئے نا. ایک تو شیخ الاسلام یہ نہیں ہمیں جینے دے رہا ہے, اس طرح کے جو مینٹیلٹی ہے. وہ پہلا پرنٹنگ پریس لگا, انہوں نے کہا جی نہیں آج عام کتابیں چھپ رہی ہے, کل قرآن پاک اس پہ شائع ہوگا تو اس کی توہین ہو جائے گی. پہلا جب میڈیکل کالج بنا ترکی میں تو انہوں نے کہا جی یہاں تو لاشوں کا ظاہر ہے ڈائسیکشن, ڈاکٹر بنانے کے لیے بچوں کو چیر پھاڑ کر کے ڈیڈ باڈیز کا بتایا جاتا. اچھا تو اس کے بعد جو ہوا وہ آپ کے بھی سامنے ہے, میرے بھی سامنے ہے. ترکی بھی آپ ترقی پتہ نہیں آپ کس کو کہتے ہیں, ترقی بلڈنگوں عمارتوں خوشحالی کا نام نہیں ہے. مسلمانوں کے پلے کیا تھا شروع میں؟ ایک جذبہ تھا, ایک ڈسپلن تھا, ایک موٹیویشن تھی, ان کی پریارٹیز تھیں. تو وہ جن کے پاس بڑے وسائل تھے کیسر و کسرا, اور وہ ان پہ بھی وہ انہوں نے فتوحات حاصل کی. سو ترقی آئی ڈونٹ نو واٹ ڈو یو مین بائی ترقی. میرا ترقی کی ڈیفینیشن صرف ایک ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی, سمپل. اور یہ جو حضور کا حکم ہے, فرض ہے, یہ جیسے نماز فرض ہے, فرض کا لفظ استعمال ہوا ہے. میں نے چند دن پہلے چند احادیث کے حوالے سے کالم لکھا ہے, اگر آپ کو مل جائے گا, اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں. اس میں نے لکھا ہے کہ ان کی بنیادی تعلیمات میں کیا ہے, علم و ہنر, اس کا انگریزی میں اس کو کہتے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. تو میں تو مداح ہوں ترکوں کا, اور میری ترقی کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ہے علم, الٹیمیٹ سائنس اور ٹیکنالوجی. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صبح باتھ روم میں جاتے ہیں تو فلش سسٹم لے کے رات سونے تک, گرمیوں میں جب ہیٹر چلاتے ہیں, اے سی چلاتے ہیں, تو گاڑیاں چلاتے ہیں, اور پتہ ہی سارا کچھ, جو ٹیکے لگواتے ہیں, اماں بیمار ہو جائے یا ابو بیمار ہو جائے تو MRI مشین میں پتہ نہیں ہوتا بنائی کس نے. بتی جلاتا ہوں میں, مجھے تو اکثر یاد آ جاتا ہے ایڈیسن. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. ہر بندہ سیل فون جیب میں ڈالے پھر رہا, شرم ہی نہیں آتی, ان کو گالیاں دیتے رہتے ہیں. خود کچھ کرو. سو مائی ڈیفینیشن, ترکوں کے ساتھ محبت, ترکی کے ساتھ محبت, ان کی تاریخ سے اچھا, بہت اچھا واقف ہونا, یہ سارا کچھ اپنی جگہ پہ. لیکن ڈیفینیشن ترقی کی ہے, یہ نہیں کہ آپ اسلحہ بھی ان سے لے رہے ہو, جہاز بھی ان سے لے رہے ہو, آپ کے اسپتالوں میں مشینیں بھی ان کی ہیں, ٹیکنالوجی بھی ساری ان کی ہے. وہ کوئی ترقی شرقی نہیں. اس طرح کی ترقی پھر بڑی جگہ پہ ہو رہی ہے, لیکن وہ ایک بے فیض ترقی ہے. ترقی کا اصلی مطلب ہے علم و ہنر پہ کمانڈ ہو, آپ لیڈ کرو. سو پورے مڈل ایسٹ نے, فار دیٹ میٹر ٹرکی نے, ایک آدھ کو ادبی معاملوں کے علاوہ تو کوئی بڑا کنٹریبیوشن ہے نہیں. لیکن بہرحال تھینک یو ویری مچ, اٹ واز بیسیکلی اے گڈ کویشچن. اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو پلیز آپ مجھے کریکٹ کریں. میں اسی پروگرام میں آپ سے معذرت کر لوں گا. مجھے بتائیں کس پروگرام میں نے کیا کہا تھا.
یا کس کالم میں نے دبئی شبئی یہ کیا ہے، ان کو تو میں نے ہاؤس آف کارڈز لکھا ہوا ہے. یہ تو یعنی پتوں کا تاج محل ہے ان کے تو بیچاروں کے. اچھا عمدہ انفراسٹرکچر، تو آپ ناز نخرے بلڈنگیں اور یہ اور وہ اور کلبس ولبس، میں ان کے اگینسٹ نہیں ہوں، لیکن یہ تو ترقی کی نشانی نہیں ہوتا ہے. بہرحال تھینک یو ویری مچ.